السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. میں بات تو بعد میں شروع کروں گا. ہمارے علاقے کی بڑی ہی موقر شخصیت اور ہمارے ہی سرپرست حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شاید تشریف لا چکے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لے آئیں. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مجلس میں بیٹھنے اور دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، مجھے وقت بہت کم دیا گیا، اس لیے میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی 2 آیتیں تلاوت کی. سورہ حجرات ایک ایسی سورت ہے کہ اگر مسلمانان صرف اسی ہی سورت پر عمل کر لیں، باقی قرآن کی بات نہیں کرتا، باقی احادیث کی بات نہیں کرتا، صرف اسی سورہ حجرات پر عمل کر لیں تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلمانان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان جو آئلی، سماجی اور معاشرتی جھگڑے ہیں، ان کے اعتبار سے تو یہ سورہ حجرات ایک تریاق ہے اور مسئلے کا حل ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں نے وہ آیت تلاوت کی: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، لہذا اگر ان مسلمانوں میں سے چند میں یا 2 میں یا 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور اس صلح کرانے میں بھی محابات سے اور جانبداری سے کام نہ لو، اس صلح کرانے میں اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے. میرے عزیز دوستو، جب ہم قرآن کریم کا اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کی اور جھگڑے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بڑی ہی مذمت بیان فرمائی ہے. جھگڑا ہے، نفرت ہے، حسد ہے، عداوت، بغض اور اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، ان کی قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی ہی مذمت بیان کی گئی ہے، بڑی ہی وعید بیان فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ اے مومنوں آپس میں جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، قتال مت کرو. اگر تم آپس میں قتال کرو گے، جھگڑا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکامی تمہارا مقدر ہو جائے گی اور جو تمہارا ایک وجود تھا وہ ختم ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیو، آج کا حال یہ ہے کہ گھر گھر میں جھگڑا، خاندان میں جھگڑا، معاشرے میں جھگڑا، گاؤں گاؤں میں جھگڑا، علاقے میں جھگڑا، ملکوں کا جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا ہے. میرے عزیز بھائیو، دوست دلوں کے اندر محبت بالکل نکل چکی ہے. اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے پیچھے جو بنیاد بنتی ہے وہ یا تو خاندان نکلتا ہے، یا جاہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا مال کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اور خاص طور سے سورہ حجرات میں ان چیزوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے، جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو عام طور سے، خاص طور سے اگر گاؤں میں ہو جائے یا قبیلوں میں ہو جائے، ملک میں ہو جائے، تو بنیادی طور پر جو وجہ بنتی ہے میرے عزیز بھائیوں برادری بنتی ہے، قبیلہ بنتا ہے کہ فلاں فلاں خاندان کا ہے، فلاں فلاں قبیلے کا ہے، فلاں فلاں برادری کا ہے، اور فلاں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں گورا ہے، فلاں کالا ہے. ان سب چیزوں کو لے کر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، خاندان ہیں، قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ مقصد ہے لِتَعَارَفُوا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے. باقی کوئی مقصد نہیں ہے. مثلا 3 نام ہیں عبداللہ. اب اگر خاندان نہیں ہوگا، قبیلہ نہیں ہوگا، برادری نہیں ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن اگر ہم اس طرح کہہ لیں گے کہ یہ عبداللہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ عبداللہ فلاں خاندان کے ہیں، اور یہ عبداللہ فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. تو جو برادریاں بنائی گئی ہیں، علاقے بنائے گئے ہیں، ان سب کا مقصد صرف اور صرف تعارف ہے، ایک دوسرے کو پہچانوانا ہے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو ایک عارضی چیز تھی، ایک باہر کی چیز تھی، خارجی چیز تھی، اسی کو ہم نے اصل بنا لیا اور معیار بنا لیا. یعنی ہمارے پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ فلاں آدمی اچھا وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں آدمی اچھا وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لڑائیاں جنم لیتی ہیں. جب ہم جاہلیت کا زمانہ دیکھتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں اس وقت بھی یہی حال تھا کہ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہوا جایا کرتا تھا. قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یعنی اس وقت کی حالت یہ تھی کہ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا. یہاں کے جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب میں اور زمانے جاہلیت میں ایک
अजलिही, और वो जंग हर्ब बसूस के नाम से है। और मेरे अजीज भाइयों, जब आप उसका पस मंजर सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि कोई वाकया नहीं, कोई बात नहीं, और लड़ाई इतनी बड़ी कि 40 साल तक चली। और वहां तो हर बात ऐसी होती थी कि छोटी छोटी बात है, लेकिन लड़ाई 40 साल 100 साल चलती ही रहती थी। मेरे अजीज भाइयों, जबकि बसूस का वाकया ये लिखा है कि 2 आदमियों की जमीन थी। एक आदमी का मुर्गी का बच्चा था, मुर्गी का बच्चा, वो दूसरे की जमीन में चुगने चला गया, दाना उठा लिया। बस इतनी बात पर दोनों आदमी तंग गए, पहले गुस्सा हुए, उसके बाद तनाव हुए, और उसके बाद में हाथापाई हुई, और नौबत यहां तक आ गई कि उनमें से एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। उसके बाद में मकतूल के वारिसीन, मकतूल ने अपने वारिसीन को या मकतूल के औलिया ने आपस में सुलह करके और इत्तेफाक करके कातिल को कत्ल किया या कातिल के औलिया को कत्ल किया। और ये लड़ाई इस तरह से 40 साल तक चलती रही, और उस लड़ाई को हर्ब बसूस कहते हैं। उस लड़ाई को शुआरा ने, उदबा ने, सब लोगों ने, मुअर्रिखीन ने जिक्र किया है, अहादीस में उसका जिक्र आता है। वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मुर्गी का एक बच्चा चुगने चला गया दूसरे के खेत। मेरे अजीज दोस्तों, हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। हमारा इस वक्त का जो मुआशरा है, समाज है, उस वक्त की भी यही सूरत हाल है। छोटी सी बात है, एक भाई ने दूसरे भाई पर गुस्सा कर लिया, बस लड़ाई शुरू। एक खानदान के आदमी ने दूसरे खानदान से कुछ कह दिया, बस लड़ाई शुरू। और उसके बाद में होता यह है कि इस किसी बुनियादी वजह से लड़ाई शुरू होती है, और उसके बाद में खानदान अलग हो जाता है, एक बरादरी अलग हो जाती है। और मेरे अजीज भाइयों, फिर ये लड़ाई एक फर्द की नहीं रहती, बल्कि ये लड़ाई खानदानों की हो जाती है, कबीलों की हो जाती है। फिर हर एक आदमी हक को नहीं देखता, ये नहीं देखता कि हक किसके साथ है, बातिल के किसके साथ है, बस वो ये देखता है कि ये मेरे खानदान का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी बरादरी का है, और उसके लिए तन मन धन की बातें लगा देता है। ये नहीं देखता कि इसने जो कत्ल किया है आया हक की वजह से किया है या बातिल की वजह से किया है। और मेरे अजीज भाइयों, ये लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती है। आपको मालूम है कत्ल करने का क्या अंजाम है? क्या आपको मालूम है ये जान कितनी कीमती है? अल्लाह तबारक व तआला ने कितने लम्हों और कितने मराहिल गुजार के एक इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है। कुरान करीम ने उसके कई एक मरहले बयान किए हैं। पहले नुत्फा था, फिर खूने बस्ता बना, फिर लोथड़ा बना, और उसके बाद में तरह तरह के मराहिल पैदा हुए। फिर इसी तरह 9 महीने में बच्चा दुनिया में आता है और उसकी परवरिश होती है और इस तरह से जवान होता है। और इस जालिम इंसान ने क्या किया? जरा सी देर में फायरिंग करके या छुरी उठाकर उसको कत्ल कर दिया। मेरे अजीज भाइयों, ये अल्लाह ने उसे अपनी तरफ से जान बख्शी थी। और इस कत्ल करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो उसे जान अता की है, तुम उसके अल्लाह के जान अता करने पर राजी नहीं हो। अब जब ऐसी सूरत हाल हो जाए जैसा कि हमारे इलाके में है कि तो खानदानों में लड़ाई हो जाए या तो कबीलों में लड़ाई हो जाए, तो मेरे अजीज भाइयों, हमें खानदान का साथ नहीं देना है, हमें कबीले का साथ नहीं देना है। हमें देखना यह है कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। कुरान करीम ने उसको बयान किया है, वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक्ततलू फास्लिहू बैनहुमा फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलुल लती तबगी हत्ता तफीअ इला अम्रिल्लाह। कि ये नहीं देखना है कि कौन सा किस खानदान का है, नहीं, ये नहीं देखना है कि मकतूल हमारा है, नहीं, ये देखो कि हक किसके साथ है। अगर 2 जमातें लड़ जाएं और भिड़ जाएं तो ये देखो, पहले तो ये कोशिश करो कि उन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, और अगर सुलह होती नहीं देख रही है तो फिर ये करना है कि उन दोनों जमातों में ये देखो कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। तुम्हें हक वाली जमात का साथ देना है, और इतना साथ देना है कि उसके साथ मिलकर लड़ना है, जिदाल करना है,
اللہ کے حکم کی طرف یعنی حق کی طرف لوٹ آئے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ خاندان کا ساتھ نہیں دینا ہے، برادری کا ساتھ نہیں دینا ہے، قبیلے کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم نے اس کی بڑی ہی مذمت بیان کی گئی ہے، بڑی ہی مذمت بیان کی گئی ہے۔ عام طور سے جو جھگڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے قبیلوں میں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ برادری رہتی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، آپس میں اگر خاندان میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے، سولو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر برادری میں جھگڑا ہو جائے تو اب اس کے بعد پھر وہ صدیوں تک چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا، قرآن نے اس کو بیان کیا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا، یعنی اس نے فساد مچا دیا۔ اور اس کے خلاف اگر کسی آدمی نے ایک آدمی کی جان بچا لی، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو دیکھا کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، بلا وجہ قتل کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی تک نہیں ہے، آپس کی دشمنی ہے اور یہ قتل کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اس کا پچھاڑے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے، تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے کسی ایک انسان کی جان نہیں بچائی بلکہ پوری انسانیت کو اس نے زندگی عطا کر دی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ عام طور سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اور جب میرے عزیز بھائیوں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بغض، حسد، عداوت، نفرت، دوسرے کا پھر منہ دیکھنے دل نہیں کرتا، اس کی حق بات حق نہیں لگتی بلکہ اس کی حق بات بھی باطل لگتی ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی حق پر ہو، آپ اس کے ایسے معنی لے کر آئیں گے اور ایسا معنی اس کو پہنا دیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کے خلاف ہی ہے، آپ کے خلاف ہی کیا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ برادریاں جو بنائی گئی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ایک دوسرے کو پہچاننا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے خاندان کو اصل بنا لیا، برادری کو اصل بنا لیا، قبیلے کو اصل بنا لیا، علاقے کو اصل بنا لیا، تو میرے عزیز بھائیو تم ظالم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو کان کھول کر سن لو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، یعنی اللہ جو قادر مطلق ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر دے، کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، سوال کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیو اللہ نے اس کو بڑے سخت انداز میں بیان فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے تمہیں اس کو تمہارے درمیان ظلم کو حرام کر دیا، لہذا کسی پر ظلم مت کرو۔ اور عام طور سے یہی ہوتا ہے، عام طور سے جو میں نے بتلایا تھا کہ لڑائیاں خاندانوں میں ہو جائیں تو حل ہو سکتی ہے، لیکن اگر قبیلوں میں ہو جائیں، برادریوں میں ہو جائیں تو نہیں۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں برادری کے ہیں، ہمارا تعلق علاقوں میں ہو جائے، عرب میں عجم میں ہو جائے۔ عرب لوگوں کی حالت تو یہ تھی کہ اجمیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور اب بھی یہ حالت ہے، گویا کے زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ کر آ گئے ہیں، یعنی وہ اہل عرب غیر عرب کو عجمی یعنی گونگا کہتے ہیں کہ بولنے والے اگر ہیں تو وہ ہم ہیں، باقی پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب عجمی ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں
ہمیں خاندان کی لڑائی کو ختم کرنا ہے، قبیلے کی لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی اس بات پر رخصتہ ہے تو اس کو ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کا صرف اور صرف مقصد تعارف ہے، اس کے علاوہ تمام انسان، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لہذا بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح کرا دی جائے، اور اگر ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، آپ کے کوشش کرنے کے باوجود نہیں مان رہا ہے تو آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں اور کسی اپنے خاندان کے آدمی کا، قبیلے کے آدمی کا، اپنے علاقے کے آدمی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ ظالم ٹھہریں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا تو ہم انسانوں پر تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اور جب لڑائی ہو جاتی ہے تو میں نے بتلایا کہ سورہ حجرات میں اتنے جامع انداز میں اس کو بیان کیا گیا کہ پہلے بیان فرمایا کہ جب لڑائی ہو جائے تو یہ کر لو، صلح کر لو، اور اس کے بعد اسی پر مرتب کر کے فرمایا کہ جب لڑائی چلتی رہتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چوراہے پر ایک ٹیم کے آدمی بیٹھے ہیں، کوئی دوسری ٹیم کا آدمی چلا جائے تو اس کے بعد اس کی خیر نہیں ہوتی، مذاق، غیبت، حسد، کینہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ان سب چیزوں کی مذمت قرآن کریم نے بڑے ہی سخت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ اگر آپ کی ذاتی طور پر کسی سے لڑائی ہو جائے تو میرے عزیز بھائیوں، آپ کوشش یہ کر لیں کہ اس سے معافی مانگ لیں، اس سے جو ہے معافی دلہ کر لیں اور بات کو حل کر لیں، اور اس بات کو آگے نہ بڑھائیں، اس لیے کہ تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام مسلمان ایک قوم ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بڑے شاندار انداز میں بیان فرمایا کہ اے انسانوں، ہم نے تم تماموں کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد قبیلوں کی بات ہے، اور اس کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان سے جاہلیت کی تکبر کو اور اپنے آباء و اجداد پر اور خاندان پر فخر کرنے کو ختم کر دیا۔ اللہ نے رسول کی بعثت پر ان تمام چیزوں کا خاتمہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فالناس رجلان، کہ جاہلیت تو ختم ہو گئی، جاہلیت کا تکبر ختم ہو گیا، قبیلوں پر فخر ختم ہو گیا، اب دو طرح کے لوگ رہ گئے، اور اس کی شرح میں بیان کرتا چلوں گا۔ یا تو کوئی آدمی فاسق و فاجر ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے انتہائی ذلیل ہے، اور دوسری قسم کا آدمی مومن ہے، تقی ہے اور متقی پرہیزگار ہے، اور وہ کریم علی اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہی معزز ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، جو بہت ہی بڑے شارح ہیں مشکات شریف کے، اس کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی دوسرے خاندان سے، دوسرے قبیلے سے، دوسری برادری سے یا انفرادی طور پر کسی شخص سے تکبر کرتا ہے، بڑائی جتلاتا ہے، تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے جس کو اس حدیث میں بیان کر دیا گیا۔ ایک تو اس وجہ سے وہ تکبر ظاہر کرے گا کہ وہ مومن ہے، تو میرے عزیز بھائی اس کو تکبر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس وہ اللہ کی نظر میں معزز ہے، اور یا وہ متقی فاسق و فاجر ہوگا اور وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہے۔ تو جب وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہے تو اسے فخر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بات بیان فرمائی۔ دوسری بات ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت والناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، کہ تمام کے تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں تراب یوتو بالارجل، کہ تراب کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیروں سے اس کو روندا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے،
اس کی کوئی وقت نہیں۔ اب بات کا خلاصہ نکالیے کہ تمام انسان آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، اور مٹی کا حال یہ ہے کہ وہ پیروں سے روندی جاتی ہے، پیر اس پر ہم چلاتے ہیں، اس کو اوپر گھسیٹتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ دو وجہ ہیں، اور دونوں وجہ سے تکبر کرنا ختم ہو گیا، تکبر کرنے کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ میں خلاصے کے طور پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے علاقے میں خاندان کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے یا علاقے کی وجہ سے اگر لڑائی ہے تو ہمارے علاقے کے ذمہ دار علماء اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، بیچ میں پڑ جائیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، بظاہر اس کام کے لیے تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، صراحتاً جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن بظاہر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثلا ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے لوگ سے کہیں کہ وہ تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی آدمی نے یہ کہا اللہم اغفر للمؤمنین، اے اللہ تمام مومنین کی دعا فرما، تو تمام مومنین میں یہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی ہو گئے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس طرح کا جھوٹ بولنا تو جائز ہے، لیکن صریح جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی لڑائی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے جو ذمہ دار علماء ہیں، قائدین ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم آپس میں بھی مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے حسد ہے، بغض ہے، تو اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ حسد، وہ بغض، وہ عداوت ختم ہو جائے گا۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ مسلمانوں کو ایک طاقت حاصل ہو جائے گی، ایک قوت حاصل ہو جائے گی، اور لال پور کا جو مقام تھا وہ انشاءاللہ دوبارہ حاصل ہو جائے گا۔ میں نے اس موضوع پر اس لیے بیان کیا کہ لال پور مرکز ہے، اور لال پور کا اثر ہم نے دلی تک ان علاقوں میں دیکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہاں کا ماحول جیسا ہوگا اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام کے تمام لوگ اس برادری کا بت توڑ دیں، اس برادری کے بت کو ختم کر دیں، اور تمام لوگ مل